اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن وصل فیہ رحمہ وصل اللہ برحمتہ یوم یلقاہ ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ہم اب تک آپ حضرات کے سامنے روزہ دار کے جو وظائف اور ذمہ داریاں ہیں ایک ایک عنوان کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ آج بھی وظائف اور ذمہ داری کے حوالے سے گفتگو ہے کہ روزہ دار کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ صلہ رحم کرے۔ ماہ رمضان المبارک میں وظائف و روزہ دار کے وظائف میں سے ایک صلہ رحم ہے۔ صلہ رحم یعنی اپنے اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوکی کرنا، ان کی احوال پرسی اور ان کی ضروریات کو برطرف کرنا، اور ان سے اگر کوئی ناراض ہو یا کسی قسم کا غصہ ہو تو اس سے چشم پوشی کرنا۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحم کرے گا خداوند عالم قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے دائرے میں شامل کر لے گا، اور جو شخص قطع رحم کرے گا، لوگوں سے تعلقات توڑ لے گا، تعلقات خراب کر لے گا، تو خداوند عالم اپنی رحمت کو قیامت کے دن اس سے بھی ختم کر لے گا، تعلقات کو توڑ دے گا۔ صلہ رحم کے بہت سارے فوائد ہیں اور صلہ رحم کے بہت ساری فضیلت ہے۔ خاص طور سے اس ماہ مبارک میں صلہ رحم کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ جیسا کہ صادق آل محمد بیان کرتے ہوئے پیغمبر اسلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا بری موت کو انسان سے دور کر دیتا ہے، صدقہ دینا خدا کے غضب کو ختم کرتا ہے، اور صلہ رحم طول عمر کو طولانی کرتا ہے، فقر و غربت کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت اس صلہ رحم کے حوالے سے کہ صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی پر صلہ رحم کرے اور اگر اس کی عمر میں فقط اور فقط 3 سال باقی ہو تو خداوند عالم اس صلہ رحم کے عوض میں اس کی عمر 33 سال کر دیتا ہے، اور اسی کے بالکل برعکس برخلاف اگر کوئی قطع رحم کرتا ہے جبکہ اس کی اگر عمر 33 سال باقی رہتی ہے تو پروردگار عالم اس کی عمر 3 سال یا اس سے بھی کیا ہے کم کر دیتا ہے۔ صلہ رحم کے بہت سارے کیا ہے فوائد ہیں، بہت ساری کیا ہے فضیلت ہے۔ جیسا کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک 2 قدموں سے زیادہ کوئی اور قدم محبوب نہیں ہے۔ ایک وہ قدم جو مومنین کے درمیان خالی ہونے والی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جائے، اور دوسرا جو صلہ رحم کے لیے ان کے رشتہ داروں کی طرف اٹھے جن سے قطع رحم ہو۔ لہذا ناظرین کرام روزہ دار کے وظائف اور ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اعزاء و اقربا سے اس ماہ مبارک میں قربت اختیار کریں، تعلقات بحال کریں۔
اور جہاں صلہ رحم کے بہت سارے فوائد ہیں، صلہ رحم کے اتنی زیادہ فضیلت ہے، وہیں پر غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ صدقے کے ذریعے سے مدد کرنا، اس کی بھی بہت زیادہ کیا ہے، فضیلت۔ لہذا پیغمبر اسلام کی یہ حدیث کہ جو آپ نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے دار کے وظائف میں سے ایک وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فقراء اور مساکین کو صدقہ دے، بس روزے دار کے اوپر لازم ہے کہ معاشرے اور سماج کے ان افراد کی دیکھ بھال کریں جو غریب ہو گئے اور ان کی جیبیں روزانہ کے اخراج کو تحمل نہیں کر سکتی۔ فقیر اور مسکین کے لیے صدقہ دینا، ان کے احتیاجات اور ضرورتوں کو پورا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ فقیر کون ہے، مسکین کون ہے؟ اس سلسلے میں بہت ساری بحث ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہے جو لوگوں سے نہ مانگے، مگر مسکین وہ ہے جو روزی کے لیے زیادہ مشکلات کا شکار ہو اور زیادہ سے زیادہ رنج و مصیبت میں گرفتار ہو۔ صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت سارا انسان کی خود زندگی میں صدقے کی کیا ہے، بہت اہمیت ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے صادق آل محمد کی بیان کروں کہ صادق آل محمد بیان فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جب بھی کوئی چیز صدقہ دیتے تھے تو اس چیز کو فقیر کے ہاتھ میں رکھتے تھے، اس کے بعد اس کے ہاتھ سے اس چیز کو لے لیتے تھے اور امام معصوم اس صدقے کی چیز کو چومتے تھے، سونگھتے تھے اور دوبارہ اس کو صدقہ واپس کر دیتے تھے، کیونکہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، صدقہ دینا فقر و تنگ دستی کو دور کرتا ہے، عمر میں طولانی کا سبب بنتا ہے اور 70 قسم کی بیماریوں کا کیا ہے، علاج ہے۔ 70 قسم کے بیماریوں کو صدقہ دور کرتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا صدقہ کے فوائد، صدقہ عمر کو طولانی کرتا ہے، صدقہ انسان کے مال میں وسعت پیدا کرتا ہے، رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ امام محمد باقر اسلام کے بیٹے محمد نے آپ سے تنگ دستی کی شکایت کی۔ امام اسلام نے فرمایا تمہارے پاس کتنا مال موجود ہے؟ جواب دیا 40 دینار۔ امام نے فرمایا باہر جا کے صدقہ دے دو۔ محمد نے عرض کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حضرت نے فرمایا صدقہ دو تاکہ خدا اس کے بدلے میں تم کو عنایت کرے گا۔ اور اس کے بعد بہت توجہ فرمائیے، اس کے بعد امام نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک چابی ہے اور رزق کی چابی صدقہ۔ نمبر 3، مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کریے۔ صدقہ مریضوں کا علاج ہے۔ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ انسان سے 70 قسم کی دنیاوی بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور صدقہ دینے والا کبھی بھی بری موت نہیں مرتا، اور صاحب صدقہ کے لیے خدا نے آخرت میں اس کے اجر اور ثواب کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ لیکن ہاں ناظرین کرام، سوال یہ اٹھتا ہے کہ
صدقہ کس طرح دیا جائے، صدقہ کس طرح دینا چاہیے، تو انسان کو چاہیے کہ صدقے کو اس طرح سے مستحق تک پہنچائے کہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ صدقہ باعث نہ بنے کہ صدقہ لینے والے کی معاشرے اور سماج میں بے عزتی اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ صدقہ دینے کا بہترین طریقہ یہ کہ صدقہ چھپا کر دے، یعنی صدقے کو اس طرح مستحق تک پہنچا دے کہ لینے والے کو معلوم نہ ہو اور دوسروں کو بھی علم نہ ہو، تاکہ اس کی عزت و آبرو کے اوپر کوئی حرف نہ آ سکے۔ بس ناظرین کرام، آخری بات صدقہ کے حوالے سے جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اے عمار، خدا کی قسم، چھپا کر صدقہ دینا اس صدقے سے افضل ہے جو علل اعلان دیا جائے۔ صدقہ چھپا کر دینے والے پر خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے، نظر کرم ہوتا ہے، اور وہ غضب الہی سے دور رہتا ہے۔ صدقہ چھپا کر دینا غضب الہی کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اکثر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بخوبی ادا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جو صلہ رحم اور صدقہ کے جو فوائد ہیں اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صدقہ دیں، صلہ رحم کریں، اس طریقے سے صلہ رحم کریں جو معصومین علیہ السلام کی سیرت رہی ہے۔ صدقہ اس طریقے سے دیں جو ائمہ اور معصومین نے ہمیں طریقہ اور راستہ بتایا ہے، تاکہ دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کے فائدے سے بھی مالا مال ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔